کامران مرتضیٰ صاحب، چونکہ آپ کا تو اس صوبے سے تعلق ہے جہاں پہ دہشت گردی بہت آپ نے دیکھی، بلکہ آپ کی اپنی جماعت نے دیکھی. یہ جو شیر علی ارباب صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، اگر وہ نیشنل اسمبلی میں جا کے بریفنگز دے سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ، تو کیوں نہیں پروونشل اسمبلی میں آ کے دیں، بریفنگز دیں، ہم سے بات کریں، پھر ہی ہم آگے بڑھیں گے. اور دوسرا یہ کہ آپ کو یقین ہے کہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کا جو ایک ایڈیالوجی تھی وہ اب ابینڈن ہو چکی ہوئی ہے ہمیشہ کے لیے. ہے کہ جتنی ہماری آئیڈیالوجیز تھیں اکثر جو عسکری طرف سے آئی تھی وہ اب ابنڈنٹ ہو چکی ہے. آپ نے جو نا وہ کہا تھا کہ جی یہ بارڈر ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں گے، مگر ہم نے دیکھا کہ وہ جو نا نہیں ہوا ایسا. جو کچھ آپ نے اس کی قربانیاں دی، 1 لاکھ کے لگ بھگ جو نا لوگ ہم نے جو نا کھو دیے. 1 لاکھ لوگ کھونے کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم 10 لاکھ فیملیاں ڈسٹرب ہوئی، کم از کم امیجیٹلی. اس میں ہر گھر سے یعنی یہ 10 لاکھ لوگوں میں سے ہر گھر میں جو ہے نا وہ ایک فوتیدگی ہوئی. مگر اس کے باوجود جو ہے نا معاملات نہیں ہوئے. اس کی کاسٹ ہم نے بلینز میں ادا کی، مگر اسٹل جو ہے نا ہم کو کوئی فائدہ نہیں ملا. تو یہ جو اسٹریٹجک ڈیپتھ والی بات ہے وہ یہ نہیں تھی، مگر آپ نے اس وقت انسسٹ کیا. آپ نے گڈ طالبان بیڈ طالبان نہیں، کی مگر بات اب کی، آپ کا کیا خیال ہے؟ مگر آپ تو سیاست کو اچھی طرح جانتے ہیں. از دس اے ناؤ اور نیور مومنٹ فار پاکستان؟ نہیں، اس پہ بھی جو ہے نا کہ آپ نے جو ہے نا اس کے بعد جو ہے وہ کل اس بات سے واپس آ پائیں گے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ آپس میں بات چیت کریں اور بات چیت کر کے کوئی نتیجہ نکالیں، کیونکہ بات چیت کے علاوہ جو ہے نا آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے. اس کی ریزن مگر کیا ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی بات چیت کریں کامران صاحب؟ ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی بات چیت ہونی چاہیے. اگر کسی نے آپ کے ملک میں قانون توڑا ہے تو اس کے خلاف قانون کے مطابق ایکشن ضرور لیا جائے. ٹھیک ہے، مگر اگر کوئی پارٹی پولیٹیکل پارٹی ہے یا کوئی ایسے جو ہے نا معاملات ہیں اس میں بات چیت جو ہے وہ آپ کے پاس بہتر حل ہوگا. اور اب بھی آپ بات چیت کرتے بھی ہیں، آپ بعض لوگوں کو سرنڈر کرواتے ہیں، آپ معافی بھی دیتے ہیں. تو جب یہ لوگوں کو انڈیویجولس کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ گروپ کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے، ٹھیک اور ہے. کر کے مسائل کو ختم کریں، سے پہ چلیں. رانا احسان صاحب، آپ سے یہ سوال کہ دیکھیے یہ جو ناؤ اور نیور مومنٹ ہے پاکستان ادھر بہت بار آ کے کھڑا ہوا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ لوگوں نے فیصلہ کیا، آپ نے ضرب عضب کیا، بہت سارے آپ نے آپریشن طالبانوں کے خلاف کیے. اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا کہ جو جیٹ بلیک ٹیررسٹ تھے، اے پی ایس کے بچوں کے پر جن کا کہتے تھے کہ قتل انہوں نے کیا ہوا ہے، ان کو چھوڑ دیا گیا اور ایک معاہدے کے تحت چھوڑ دیا گیا جو کبھی سامنے عوام کے سامنے نہیں آیا. پھر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ تو یہ گھڑی فیصلے اپنے بدل دیتے ہیں، تو ہم آپ کے فیصلوں کا یقین کریں کہ نہیں کریں؟ اور پھر بار بار ہمیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی کہتی ہے کہ جب تک پولیٹیکل ول نہیں ہوگی تو ہم جیت نہیں سکتے. تو پھر اس بار آپ لوگوں نے کیا سوچا ہے کہ یہ واقعی میں یہ آپ کا حتمی فیصلہ ہے؟ اور اگر حتمی فیصلہ ہے تو آپ اس کے اوپر کوئی پارلیمنٹ کی یا کوئی پروونشل اسمبلی کی رضامندی نہیں آپ کو چاہیے ہوگی؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کے دور میں آپ نے دہشت گردوں کے ساتھ نیگوشیٹ کیا، ان سے بات چیت کی، اور پھر آپ کو پتا چلا کہ جو ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ آئین پاکستان وہ کے کہہ رہے اندر رہتے ہوئے تو اسٹیبلشمنٹ آپ نے پورا کیا. کر ہی نہیں سکتے. چلیے، جس نے بھی کیا اس کا جو پوسٹر بوائے تو خان صاحب تھے نا، اس کو وہ پروموٹ بھی کرتے تھے. آج بھی ان کی کے پی کے کی حکومت اسی طرح کے مذاکرات اور بات چیت کے اندر بلیو کرتی ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس سے نقصان جو پہنچا وہ سب کے سامنے. بہرحال آج کی پالیسی بڑی سمپل ہے. دیکھیں، اگر افغان طالبان کہتے ہیں کہ افغانستان وہ چلا رہے تو ان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں اپنی ریاست کے حوالے سے. ان کی سرزمین کے اوپر اگر ہم ان کے ساتھ بات چیت تو ہم پہلے دن سے کر رہے ہیں اور لگاتار کر رہے ہیں، اور ہم ان کو ایویڈنس بھی دے رہے ہیں کہ آپ کے یہ ٹی ٹی پی کا گروپ ہے، یہاں یہ موجود ہے، یہاں یہ پاکستان کے خلاف پلاننگ کرتا ہے، جی، ان کو وسائل بھی موجود ہیں ایک اور ہمارے دشمن ملک کے، اور یہ پاکستان میں آ کے حملے کرتے ہیں، آپ ان کو روکیں. اور وہ اس طریقے سے ہمیں وہ رسپانس نہیں نظر آیا. تو ہم نے ان کو جو ہے بات چیت کر کے پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ اگر وہ اس کا رزلٹ نہیں دیتے تو دین وی ول ہٹ ٹی ٹی پی کے جو آؤٹ فٹس موجود ہیں. اور اس کے اندر پھر ہم نے کہا کہ انہوں نے جب شور مچایا اور سیز فائر ہوا تو ہم نے اس کے اندر تھرڈ انٹرنیشنل ڈال دی تاکہ وہ بھی اس کو سپروائز کریں کہ کیا ہمارا
मौक़िफ़ दुरुस्त है या जो अफ़गान तालिबान का मौक़िफ़ है वो दुरुस्त है, और मगर अगर एक उनकी कोई सवाल का ज़िम्मेदारियाँ हैं। जवाब ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये बात क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि अगर हमारे सरज़मीन के ऊपर कोई अटैक हुआ तो फिर हम राब्ता करेंगे कतर से और तुर्की से, और उनको कहेंगे इन्वेस्टिगेट करें, इस तरह मामला चलेगा। तो क्या यही रूट होगा आपकी मुज़ाकरात का? देखें, ये बड़ी एक अच्छी, उन्होंने अगर ये बात की है, ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं और अगर हम ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करते हैं तो हमें कोई मसला नहीं होना चाहिए कि हम अगर तीसरा कोई सालिस है उसके सामने हम वो शवाहिद रख लें। ठीक और है। अगर वो शवाहिद ये साबित करते हैं कि टीटीपी अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहा है और अफगान तालिबान उसको संभाल नहीं रहे, तो ये फिर हमें राइट देता है कि हम उन चीज़ों को फिर अपने हिसाब से देखें और उसमें दुरुस्तगी लेके आएं। ठीक है तो मैं तो समझता हूँ ये बड़ी कामयाबी है कि जो तालिबान जिनसे हम अफगान तालिबान जिनसे जी हम नेगोशिएट कर रहे थे, हम डिप्लोमेटिकली उनको जी एंगेज कर रहे थे और वो जिम्मेदारी का एहसास नहीं कर रहे थे और उस तरीके से रिस्पॉन्ड जी नहीं कर रहे थे, आज वो बंद गए हैं और राइट उनको अब ठीक रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। और अगर वो राइट नहीं करेंगे तो वो दुनिया के सामने वो एक्सपोज हो जाएंगे और राइट पाकिस्तान के पास फिर राइट होगा कि वो अपने मुताबिक जो है वो इन चीज़ों के ऊपर एक्शन ठीक ले है। सके।